بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ نظر محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری با پھڑیو گٹ کر کے ہو، پیر جنا دے میرا باہو او کنڈے لگ دے تر کے ہو۔ حضرت محترم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 30 سال مرشد کامل کی تلاش میں گزار دیے۔ 30 سال گزرنے کے بعد جب کوئی مجھے مرشد کامل نہ مل سکا، اس پیراہن کا کامل مرشد نہ مل سکا جس کی مجھے تلاش تھی، جو کہ مجھے حق تعالی کی ذات تک پہنچا سکے، اس سے فیض یاب کر سکے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری نصیب کروا سکے۔ جب میں بہت زیادہ اسی تگ و دو میں رہتا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد شور کوٹ کے شہر میں موجود تھا، جب ایک طرف کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بارونق شخص بہت چہرے پر نورانیت لیے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کا آنا ہی میرے لیے اس بات کی نشاندہی لگ رہی تھی کہ آنے والا جو آیا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرزند، تمہیں آج بارگاہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلب فرما لیا گیا ہے۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور جب میں وہاں پر پہنچا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں، پھر اس کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو ان کو لے کر ہی گئے تھے۔ کیفیات ایسی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج وقت میرے لیے تھم سا گیا ہے، آج میرے لیے اللہ رب العزت نے وہ تمام کرم نوازیاں کھول دی ہیں جس کی مجھے 30 سال تک تلاش رہی تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر صرف اہل بیت اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کریں گے اور میرا بازو ان کے دست اقدس پہ تھما دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں کو دست اقدس کو میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، فرزند اس کو پکڑ لو۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کو تھام لیا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے یہ کلمات حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے، کیفیت یوں تھی، معلوم یہ ہوتا تھا گویا اللہ رب العزت نے میرے سامنے سے تمام حجابات کو اٹھا دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ راہ راست وہ راستہ میسر آ گیا ہے جس کے لیے میں نے اتنے سال اپنے رب سے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد
تمام اہل بیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو چومتے ہوئے ان کی قدم بوسی فرماتے ہیں۔ حضور سخی سلطان سیدنا امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں قدمین شریفین پر گرتے ہوئے ان کے قدم بوسی فرماتے ہیں۔ ادھر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اے فرزند، تم گھبراؤ نہیں، تم ہمارے بیٹے ہو، اور تم جاؤ اور لوگوں کو کلمہ حق کی تبلیغ کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اے فرزند، تمہیں رب تعالیٰ کی کلمہ حق کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے میرا ہاتھ حضور شہنشاہ قطب الاقطاب قطب الاولیاء حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پھر مجھے ان سے جو ولایت کے مقامات سے بہرو مند کیا گیا، فیضیاب کیا گیا، اس کی مثال آج تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ مجھے فخر کہ وہ خوبصورت منازلوں کو طے کروایا گیا، تمام عجابات اللہ رب العزت نے پھر میرے سامنے کھول دیے، اور میرا ہاتھ میرے پیر جناد میرا باہو کنڈے لگ دے ترکے ہو کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس لیے آپ کی خاص نسبت ہے، آپ حکم خداوندی سے سروری سرمدی قادری سلسلے سے بھی وابستہ ہے۔ اس لیے آپ کا فیض جو کہ در حقیقت ہوتے ہوئے سلطانی سلسلے سے ہوتے ہوئے قادری سلسلے سے منسلک ہوتے ہوئے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سلسلہ قادریہ سے وہ فیض یاب بہرمند ہونے کی توفیقات عطا فرمائے، جس پر اللہ رب العزت اپنے انعام و اکرام کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ اجازت دیجیے فکر اسکول کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔